بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مہنگائی دہائی، میرا نہیں خیال کہ پچھلے 75 سال سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اتنا گھمبیر قومی بحران، اتنا اندھوناک قسم کا ماحول اور اس طریقے سے متزلزل مستقبل جس کو کہتے ہیں فیئر آف دا ان نون، ہر بندہ متفکر کہ جی آج کا دن تو گزاریں، کل کیا ہونے والا ہے۔ پوری قوم کا ایک اعتماد جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ 1971 میں بھی اسی طرح کا بحران آیا تھا اور میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ بحران اس سے شدید ہوگا پچھلے 6 7 8 مہینوں سے، بلکہ سال 1.5 سال سے ویلاگ میں بھی، اپنے ٹی وی پروگرام سے بھی ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ خدا کے واسطے سمجھو۔ اس وقت میری التجائیں اسٹیبلشمنٹس ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ آیا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سمجھے کہ اپوزیشن نے یہ اڑتا ہوا تیر بغل میں لے لیا۔ کیا جو اپوزیشن نے IMF کا معاہدہ جو پڑھ کے سنا رہی ہے، جس پہ عمران خان نے ڈیفالٹ کیا یا ڈیفالٹ کرنے کا ارادہ تھا اور اپنا سیاسی فائدہ جو اس نے اٹھانا تھا اٹھا لیا، جتنے لوگوں کو ورگلا سکتا تھا ورگلا لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اور جو سروے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے اکثریت پیدا کر لی اور مسلم لیگ کی اکثریت کو یا اپنی برتری میں لے آئے ہیں، ان کو برتری حاصل ہو گئی عمران خان صاحب کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کا معاہدہ یا FATF کی کے لیے جو شرائط تھی اور جو کنڈیشن پوری کرنی تھی، جس کے لیے مختلف قدغنیں لکھتی رہتی ہیں، تو یہ اپوزیشن کے سامنے تھا۔ آپ نے پڑھ رکھا تھا، آپ نے کہتے ہیں جی کہ IMF کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ پوسٹڈ ہے۔ وہی ایک اورنگزیب صاحب بتا رہی تھی، آج بھی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے کہ جی یہ IMF کو معاہدہ ہے اور ہم اس کو آنر کر رہے ہیں اور یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ کو لوں گا جی کیا ہونے والا کیا نہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں، جو میں عمران کے بارے میں بھی کہا کرتا تھا کہ جب کسی کو تباہ کرنے لگتا ہے، برباد کرنے لگتا ہے، پہلے اس کی مت ماری آتی ہے۔ میں جب یہ بات کرتا تھا بلکہ اتنا لیٹ کہ جس دن شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا، میں اس حلف افطاری کی تقریب میں یہاں سے لاہور سے جا کے شریک ہوا اور واپس آیا تو اگلے دن ویلاگ کیا۔ تو میں نے ایک ویلاگ میں کہا کہ PMLN کا وزیر اعظم بن گیا ہے، لیکن PMLN جو ہے وہ سیاسی موت مر چکی ہے۔ یہ اس لیے زیادہ اہم نہیں کہ میں 3 4 5 مہینے سے یہی بات کہہ رہا تھا، دسمبر سے پھر میں نے یہی بتایا کہ ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب سے میری جیل میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ملاقاتوں بھی بند ہو گئی تھی، کم و بیش 3 ساڑھے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو میں نے کہا میاں صاحب میں ایک عرض کروں، بہت سارے لوگ موجود تھے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں 2 سال بعد عمران خان صاحب پہ یہی وقت آنے والا ہے۔ میری آپ سے صرف ایک مدبانہ گزارش ہے، مجھ سے زیادہ آپ کا غصہ عمران پہ نہیں ہے، نہ دشمنی ہے، لیکن آپ نے وہ کردار ادا نہیں کرنا اور عمران خان صاحب یہ جو آپ کے خلاف کیا کہ مورحب بن کے فوجیوں کا، جب یہ چیز طے ہو جاتی ہے تو میاں صاحب کا شروع میں یہی خیال تھا کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو پورا ہونے دیتے اور یہی حال ہونا تھا۔ اچھا دوسری بات اس میں اور بھی انکارپوریٹ کر لیں، یہ بات یہ تسلسل سے کہہ رہا تھا جی کہ 2022 جو ہے اسٹیبلشمنٹ عمران کی لڑائی کا سال ہے۔ ابھی دھوئیاں مشتی جو نہیں شروع ہوئی، ابھی تو پچھلے 4 دنوں میں آپ نے دیکھا نا یہ وارم اپ ہو رہا ہے، اب میچ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے تو لکھ دیا 2 دن پہلے ویلاگ کیا۔ اب ہر صورت میں یہ لڑائی جو ہے اس نے آگے بڑھنا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی چال یہ تھی کہ یہ لڑائی اپوزیشن اس وقت کی PDM پیپلز پارٹی اور ANP لڑیں اور ساتھ ان کی اتحادی مل جائے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، اور ہماری گلو خلاصی ہو جائے گی، آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو بھی دبوچ لیا۔ میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو میں نپٹوں گا اور ان کو بھی نپٹوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی یہ بات پاکستان کی کثیر تعداد کو قائل کر چکے ہیں۔ ان میں وسیع تر جو ہے ریٹائرڈ فوجی افسروں کا بھی ہے، سرکاری ملازموں کا بھی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسے کنفیوژن پیدا کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ جب بھی لڑیں گے تو یہ سامنے بات ہوگی کہ آپ کی ہر جگہ پہ ڈویژن جو ہے وہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچائے گی اور پہنچا رہی ہے۔ اب یہ لڑائی جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آج بھی تو لڑنی پڑ گئی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اور عسکری قیادت کو، تو یہی لڑائی جو تھی ان کو لڑنے دیتے اور آپ چپ کر کے فینس پہ بیٹھ کے PDM تماشے دیکھتی۔ پھر اس میں پیپلز پارٹی کا یا فضل الرحمان صاحب کا بھی نقصان نہیں ہونا۔ مطلب آج مہنگائی ہے، پیپلز پارٹی کو شاید یہ ہو سکتا ہے 5 7 سیٹیں ان کی کم ہو جائیں سندھ میں، فضل الرحمان صاحب کا دینی حلقہ ان کو بھی 4 5 7 کم مل لیں،
ملے یا زیادہ ملے، وہ کوئی نہ کوئی بات چلا کے اپنا کام چلا لیں۔ مسلم نون نے پورے کا پورا خرچ ہونا ہے۔ اب جب یہ بات میں ان سے کہتا تھا تو خدا گواہ کہ میرا یہ مسلم نون کے رہنما لاہور میں مقیم تھے، جن سے میرا انٹریکشن ہوتا تھا، میرا منہ نوچتے تھے، سوائے شاید خاقان عباسی صاحب کے، جن سے میں نے بات کی تو ان کو سمجھ بھی تھی اور وہ پریشان بھی تھے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ابھی اس کی تیاری ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے جان لیوا نہ ہو۔ میں تو حتمی رائے دیتا تھا کہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اب جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی احسن اقبال صاحب کے 2 چائے نہ پیو 1 چائے کا کپ پیو، شوکت یوسفزئی کا کیوں مذاق اڑاتے تھے جب اس نے کہا تھا، یا کوئی ایک منسٹر تھا کے پی کا، جیسے کہا تھا کہ 2 روٹیاں نہ کھاؤ 1 روٹی کھاؤ۔ اس وقت آپ نے بڑے تحریک انصاف کی حکومت تھی اور آپ اس سے مذاق اڑا رہے تھے کہ اب یہ روٹیاں آدھی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہی کام کیا ہے، سکہ رجل وقت۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک ترتیب سے کیا، ان کو پتہ تھا جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تو یہ کہتے ہیں نا بارودی سرنگیں، جب یہ سارا آپ کو پتہ تھا تو کون سا وہ اعتماد تھا جس کو آپ لے کے آئے تھے کہ آپ کو پورا ہو جائے گا؟ یہ وہی اعتماد تھا جو باجوہ صاحب اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے تھے جب یہ حکومت آ گئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ IMF کا ہمارا معاہدہ بھی ہو جائے گا اور سعودی عربیہ بھی پیسے دے دے گا اور چین بھی پیسے دے دے گا اور قطر بھی پیسے دے دے گا اور ابو ظہبی پیسے دے دے گا، تو یہ کوئی 11 بلین ڈالر ہے، یہی ہمارا ایک ہمیں اس وقت پارکنگ کے لیے چاہیے، تو جیسے ملتا ہے آل گڈ۔ اب چائنا بھی کیا ہے ہو کیا ہے پتہ نہیں وہاں سے کیا جواب ملا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو فراست ہے وہ مومن کی میراث ہے، یہ کوئی فہم و فراست چاہیے تھی، یہ تعین کرنا تھا کہ آیا یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اگر میرے جیسا آدمی جو کہ سیاست میں نہیں ہے، جو بہت سارے فیکٹ سے نہیں جانتا، جب وہ بار بار کہہ رہے اور اس طرح سختی سے کہہ رہے کہ کئی تو مسلم نون کے جو میرے بہت سارے جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں مسلم نون کے حامی ہیں، انہوں نے میرے پہ تنقید بھی کرتے تھے، میرے اپنے اس کے نیچے جہاں آتے تھے کومنٹس اس کے کہتے تھے کہ لگتا ہی ہے کہ آپ کو عمران کی محبت جاگی ہوئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہر وہ طریقہ بتاؤں کہ جس سے بتاؤں کہ آپ مشکلیں پھنس رہے ہیں، عمران خان صاحب خرچ ہوا چاہتا ہے، آپ اس کو نئی زندگی نہ دیں، لیکن یہ بات ہے آج سے 7 مہینے پہلے کی، 6 مہینے پہلے کی، یہ دسمبر کی ہے، جنوری کی ہے، یہ 8 مارچ کو تحریک اعتماد سے آنے سے پہلے کی ہے، اس کے فوراً بعد کی بھی ہے۔ پھر دعائیں مانگی اسی ویلاگز میں کہ اللہ میاں ناکام کرے، چاہے کہ کسی طریقے سے ان کی جان چھوٹے، اور پھر عمران خان صاحب کو جو ذوق شوق تھا اقتدار میں رہنے کا وہ بھی پورا ہوتا رہے۔ میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ یحییٰ خان نے نہیں توڑا تھا، یحییٰ خان کے تو ذمہ لگ گیا کیونکہ اس کے زمانے میں ٹوٹا تھا۔ اگر پاکستان کا کوئی حصہ ڈالا جائے تو یحییٰ خان کا 10% بھی نہیں بنتا۔ آج اگر پاکستان کو PDM کی گورنمنٹ میں نقصان پہنچے گا، جو اللہ کرے کہ نہ پہنچے، تو انہوں نے نہیں توڑنا۔ یہ تو پچھلے عمران خان صاحب کا 3.5 سال 2014 سے جو کھلواڑ شروع تھا، جو عمران خان نے شروع نہیں کیا تھا، عمران خان مورا تھا، تو عمران خان 2018 میں بھی مورا بن کے اقتدار میں آیا تھا۔ عمران خان کا اس میں کوئی دوش نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک کردار ہمیشہ کامن ہے۔ میں نے ایک کالم بھی لکھا، میں نے پہلے تو خیال تھا کہ کالم آج پڑھ کے سنا دوں کہ پاکستان امریکی سازش کے نرگے میں، آج کی جنگ میں، تو میں نے اس میں بتایا تفصیل سے کہ امریکی سازش جو ہے پاکستان میں جو کالم محدود ہوتا ہے کیسے کیسے پنپتی رہی ہیں۔ تو عمران خان تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکی سازش کا ہی حصہ بن کے پاکستان کی بےخونی کر رہے، تو اس مورا بن کے اس نے پہلے تو جب اس میں برا وقت آیا، اب بارودی سرنگیں بچائی ہیں، لیکن جو کچھ اس نے کیا عمران خان کے 3.5 سال نے، یہ 2014 سے یہ کھیل شروع ہوا، اور پھر 3.5 سال عمران خان صاحب کے اندر کیٹلسٹ ہوئے، کیونکہ اب سیاست میں استحکام نے رنگ جمانا شروع کر دیا تھا۔ CPEC واحد طریقہ تھا جس سے پاکستان نے 7ویں آسمان میں پہنچنا تھا، پاکستان نے مستحکم ہونا تھا، پاکستان میں بہت آگے جانا تھا۔ اس کو بند کرایا گیا، اور اس میں محمد مومن کون بنے رہے؟ تحریک انصاف کی حکومت اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جنہوں نے معاشی کو ہٹایا وہی تو تھے جنہوں نے CPEC بند کرایا۔ اب بہرحال شام گزر گیا ہے، جو اسے واردات کرنی تھی ہو گئی، جتنا شام نے بائٹ لینی تھی پاکستان کی وہ لے لی، لکیر پیٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج میں نے وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی تو مجھے یہ لگا کہ وہ صرف یہ دکھانے آئے ہیں کہ بھائی ان میں ہم شیئر کر رہے ہیں جو کرائسس ہے، اور آگے ہوپ اگینسٹ ہوپ، چلو دیتے رہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب آج پھر آئیں گے، کہیں گے کہ ابھی ہمیں اور بیلٹ ٹائٹ کرنی ہے، کیونکہ IMF یہاں نہیں چھوڑے گا۔ عمران خان صاحب IMF کے پاس گیا تھا تو 2018 کے اندر میں نے کالم بھی لکھے، اپنے TV پروگرام میں بھی کہا کہ یہ امریکہ کے 2 شکنجے پورے مسلمان ملکوں کے لیے، کیونکہ امریکہ کا کرائٹیریا مسلمان ملکوں کے لیے ایک ہے،
وہ سوڈان، ایجپٹ، لیبیا، یمن، افغانستان، عراق، ایران، شام، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کا ڈفرنٹ کرائٹیریا. ساؤتھ کوریا، اسرائیل، یورپین کنٹری، ایسٹرن یورپ، اس کا معیار مختلف ہے. افغانستان میں $2 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود آپ جہاں دیکھ لیں تو کھنڈرات ہیں افغانستان میں، یعنی کہ اور اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ کسی آپ تصوراتی دنیا میں آ گئے ہیں. تو امریکہ کے معیار فرق ہے. انہیں پاکستان کو اسی طرح باجا بنانا ہے. یہ IMF اور FATF سے 2 ٹولز ہیں اور یہ پاکستان کو جکڑنے لگے ہیں. اب جہاں وہ لے کے آنا چاہتے تھے وہ لے آئے. پہلے آپ استعمال کیا نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو، سیاست میں استحکام لائے، سی پیک بند کرایا، اس کے بعد اپنے اوپر انحصار کرایا IMF پہ. اب ملک جو ہے جہاں پہ ہے اس وقت پوری پاکستان نفسیاتی طور پہ ایک شدید ڈپریشن میں چلی گئی ہے. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ جو آنے یہ سمجھ نہیں سکتے. دوسرا، میں تو معیار دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، میں نے کیا حکم کرنے، اور میرا جو پرسنل سٹاف 2-4 گھر میں کام کرنے والے ان کو دیکھتا ہوں. مجھے ان کی بہت فکر ہے. اگر میں ان کے پیسے نہیں بڑھا سکتا تو مر جائیں گے. اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، بلکہ میرے پہلے وسائل جو آدھے رہ گئے ہیں. اور ہر جگہ یہی عالم ہے. کسی جگہ پہ ایک پاکستان ایک پورا کیوس میں چلا گیا. لوگوں نے کام روک لیا. سارے لوگ بسز جو ہیں تو وہ کیلکولیٹر لے کے کرائے، ٹرکس ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے گڈس کی کراچی سے پشاور تک، سارے اپنے کیلکولیٹر بیٹھے ہیں اور ڈیزل کے نئی انپٹس $300 ڈال رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا وارہ کھا دیے، لوگ ادا کریں گے نہیں کریں گے. ظاہر ہے پہلی دفعہ کل رات میں نے جب پیٹرول بھرانے گیا اتفاق سے تو میں نے کھڑا ہوا، میری گاڑی میں $9,500 کا پیٹرول ہوا ٹینکی فل. تو میں نے کہا میں شوق. مہینہ 2 مہینے پہلے 6,000 میں فل ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ 3 سال پہلے یہ بالکل 3,500 4,000 میں جو ہے فل ہو جاتی تھی. اب اس کو میں نے جب آ کے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اتنا زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی آج پھر بڑھنے والی ہے. واقعی دیکھا رات پھر بڑھ گئی ہے. اب اس وقت جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ 3 فریق ہیں. کئی دفعہ سے کہہ چکے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عمران خان اپوزیشن گروپ میں. تینوں جو ہیں ان کے جو پرسنل ایجنڈا ہے وہ ابھی بھی پہلے پاکستان بعد میں ہے، اور تینوں میں بدنیتی بدع عطو موجود ہے. یہ حکومت حاصل کرنا کوئی نیک نیتی نہیں تھی. یہ نواز شریف صاحب کو بھی کھڈے لائن لگایا گیا، مریم نواز صاحب کو بھی کھڈے لائن لگایا گیا، سمجھوتے سارے کیے گئے. لیکن اس کو انہوں نے کہا جی کہ قبول ہے، کیونکہ ہر ایک کو اقتدار میں آنے کی جلدی تھی. قطع نظر اٹھو کہ اتنی عقل ہی نہیں تھی. میں تو یہی کہوں گا بدنیتی نہیں تھی تو اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ پتہ ہو کہ اس بات کیا حاصل ہونے والا ہے. سارے لوگ میرے جیسے کئی شور میں جا رہے تھے. میں تو چیخو پکار ایک بندے کے پاس گیا مسلم لیگ کے کہ خدا کے واسطے کام نہ کرو. بہرحال اب یہ پھنس گئے ہیں. اب جو کچھ ہوگا آپٹکس ہوتے ہیں، تاثر ہوتا ہے. تاثر یہی ہے کہ اس کے ذمہ دار یہی ہوں گے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک کام یہ ہے جو عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا میچ جو ہے وہ اب دوسرے فیز میں ابھی بھی وارم اپ ہے. اور DGISPR کی فرمائشی 2 انٹرویوز ہیں بیک ٹو بیک، اور یہی جو ہے انہوں نے اپنے موقف دیا. تحریک انصاف نے ڈٹ کے اس میں مقابلہ کیا، اور یہ اب چیزیں آگے بڑھنی. عمران خان صاحب کے اسکینڈلز بھی آئیں گے، عمران خان صاحب کے اوپر چارجز بھی آئیں گے، ان کے کرتوت بھی سامنے لائے جائیں گے. لیکن یہ صحیح حاصل ہوگی کیونکہ اس وقت بحث اور بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور بیانیہ پاکستان کو بچانے کا نہیں ہے. ہر ایک کے پاس خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کا بیانیہ ہے. اور یہی پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جن کو پاکستان نے ہمیشہ نوازا ہے وہی اس کی تباہی میں ہمیشہ فرنٹ پہ رہے. وما علینا الا البلاغ.